یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار، جھومے نسیمیں نیساں برساں کلیاں چٹکی مہکی شاخ۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی یاد میں تڑپ اور اس تڑپ کے نتیجے میں اپنی گریہ و زاری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رخ انور کی یاد میں آہیں کر کر کے میں صحرا میں اتنا رویا کہ بہار آ گئی، اور اس بہار کے آتے ہی نسیم یعنی شاندار ہوائیں چلنے لگی، میہ برسا کلیاں کھل اٹھیں اور شاخ مہک اٹھی۔ یہ تو ہوئے شعر کے ظاہری اور لغوی معنی۔ اس شعر کی مصرع اول میں لفظ میں کا 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ میں ہے وہ اندر اور بہتر کے معنی میں ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ میں ہے وہ اپنی ذات خود کے معنی میں ہے۔ دونوں لفظ حروف و اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر فن شاعری کی صنعت تدنیس کامل کا شعر ہے۔ اس شعر کی ابتدا میں حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ یاد رخ میں آہیں کر کے، یعنی اپنے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چہرہ انور کی یاد میں آہیں کر کے بن میں رویا، میں صحرا میں رویا۔ یعنی پہلی بات یہ کہ یاد اور رونا یہ دونوں فعل قریب قریب لازم و ملزوم ہے، دونوں میں چولی دامن کا رشتہ ہے، یعنی ایک کے ہوتے ہی دوسرا خود بخود نمودار ہو جاتا ہے۔ محبوب کی یاد آئی، یاد کا غلبہ ہوا، وہ وقت یاد آیا کہ محبوب کے جلووں سے بہرہ مند ہو رہے تھے، محبوب کے جمال سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وصل کی لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن اب وہ دن کہاں۔ محبوب کے جلوے کے لیے آنکھیں تڑپتی ہیں، محبوب کے جمال کے بغیر گویا ظلمت و تاریکی چھا گئی ہے۔ ہجر یار میں تڑپ تڑپ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ تمام حالات و کیفیات اب نامقابل برداشت ہے، اور ضبط و تحمل کا مادہ بھی جواب دے چکا ہے۔ احساس ہجر غم نے رونے پر مجبور کر دیا ہے، اور ہجر یار میں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوں۔ ہر عاشق کو اس مرحلے سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ محبوب کی یاد میں تڑپنا اور تڑپ تڑپ کر رونا اور آنسو بہانا خوش قسمتوں کو ہی میسر آتا ہوتا ہے۔ یاد محبوب میں تڑپنے والے اشک کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور محبوب رب العالمین، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد فراق میں بہنے والے آنسو بیش بہا در سے بھی بے بہا ہیں۔ تمہاری یاد میں جو چھلکتے ہیں آنسو، ابھرتے ہیں موتی میری چشمے تر میں۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپنا اور رونا عاشق صادق کا مرغوب شیوہ ہوتا ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہا کر وہ اپنی زندگی کے لمحات بسر کرتا ہے، اور ہر لمحہ وصال محبوب کی آس و تمنا میں محو رہتا ہے۔ اس کی زبان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و صفات کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ اسے ورد جان بنائے رکھتا ہے، اور یہ کیفیت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو جمال مبارک کی شبیہ اور تصور ہمیشہ ملحوظ نظر رکھتا ہے۔ آپ کی خیالی شبیہ اور تصویر اس سے اتصال باطنی میں قوی و متصل ہوتی ہے، اور اس کی لذت دل میں سرایت کا کیے ہوئے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد یہ حال تھا کہ وہ جب حضور کا ذکر کرتے تو رونے لگتے، اور حضور کی غایت درجہ تعظیم اور آپ کی محبت و حیبت کا وہ لحاظ تھا کہ ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہی حال تابعین اور ان کے بعد والوں کا تھا۔ صاحب المواہب اللدنیہ بحوالہ ابن منیر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس صدقے میں آپ کے اصحابہ کرام کا جب حال ہو رہا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک سے کپڑا اٹھا کر یوں عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کی موت میں ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم آپ کی موت کے بدلے اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ یا رسول اللہ، اپنے پروردگار کے پاس ہمیں یاد کرنا اور ضرور ہمارا خیال رکھنا۔
حضرت ابو ایوب سختیانی کا یہ حال تھا کہ جب ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم آ جاتا۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تک باقی نہ رہتے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا اور رونے لگتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں بارگاہ رسالت کی عاشقوں کا حالت ہجر و فراق میں گریہ وزاری کرنا مذکور ہے، اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ عاشقوں نے روتے روتے اپنی جان تک دے دی۔ ان تمام واقعات کو یہاں درج کرنا ممکن نہیں۔ حاصل گفتگو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بے شمار عاشق روتے آئے ہیں اور رو رہے ہیں اور کائنات کے وجود تک روتے رہیں گے۔ آدمی جب روتا ہے تب اس کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، اور جس آنکھ سے عشق رسول میں آنسو بہتے ہیں وہ آنکھ بھی خوش نصیب ہے۔ عشق رسول میں بہنے والا آنسو اتنا قیمتی، مؤثر اور فیض رساں ہے کہ یہ آنسو جہاں ٹپک کر گرتا ہے اسے آباد و شاد بنا دیتا ہے، اور بن میں یعنی جنگل میں یہ آنسو بہایا جائے تو آنسو کی برکت سے بن میں بھی لالا زار بن جاتا ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بن کا ذکر کیا ہے۔ ظاہری معنی تو اس کے جنگل، بیابان اور صحرا کے ہوتے ہیں، لیکن تصوف اور اہل عشق کی اصطلاح میں اداس اور غمگین دل کو بن یا صحرا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اداس اور غمگین دل رنج و الم کی تپش سے متاثر ہو کر مرجھایا جاتا ہے۔ اس کی شادمانی، فرحت و تر و تازگی، نکھار وغیرہ سوزش غم سے جل کر خاکسر ہو جاتے ہیں۔ بہار کی جگہ خزاں آ جاتی ہے، خوشی کے پھولوں کے بجائے رنج و غم کے خار و مخیل نمودار ہو جاتے ہیں۔ ایسے اجڑے ہوئے دل پر عشق رسول کے آنسوؤں کی جب وہ چھاڑ ہوتی ہے اور جب موسم بہار آتا ہے تب فضا یکلخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تب بقول رضا آئی بہار، اس مردہ اور خزاں رسیدہ دل پر اثر نو بہار کی آمد ہوتی ہے۔ خشک پیڑ پر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور ان پیڑوں پر پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور آمد بہار خوشی اور مسرت میں جھوم جھوم کر شادمانی کے گیت گاتے ہیں۔ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، شبنم برستی ہے اور کلیاں چٹک اٹھتی ہیں، اور شاخوں میں خوشبو اور مہک سے بھرے ہوئے شاداب پھول کھل اٹھتے ہیں۔ ان پھولوں کی خوشبو اور مہک سے شاخ درخت بھی مہک اٹھتی ہے اور فضا کو معطر بنا دیتی ہے۔ ٹھیک یہی منظر کشی حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا اور چہرہ انور کی یاد اور فراق و ہجر میں بے تاب ہو کر جو روتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا ہے، اس کے دل کی دنیا آباد و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ عظمتہ ویران اور چڑا ہوا دل جو ایک بیابان اور ریگستان کی مانند خشک و ویران ہوتا ہے، وہ ان اشکوں کی بدولت آباد و شاداب ہو جاتا ہے۔ رحمت و عرفان کی بارش سے آب پاشی ہوتی ہے اور دل میں شجر عشق اپنی جولانی سے نصب ہوتا ہے، جس میں محبت و عصمت رسول کے مہکتے پھول کھل کر فضا کو معطر کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کے شجر عشق پر طوطی رنگین مزاج اپنا آشیانہ تعمیر کر کے سکون پذیر ہو کر ہم وقت جھوم جھوم کر نعت رسول کی دلکش اور دل آرا دھن میں نغمات عشق کی لوریاں گاتی ہیں، اور نغمات عشق کی سماع سے وہ عاشق ایسا محسوس کرتا ہے کہ فضا میں ہر جگہ میرے آقا کی مدح و ثنا میں مسکلیاں چٹکتی ہیں اور شاخیں مہکتی ہیں۔ اور اس احساس کی عکاسی کرتے ہوئے حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں، جھومے نسیمیں نیساں برساں کلیاں چٹکیں مہکی شاخ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت بے شمار ویران دل عرفان و علوم کے نور سے آباد ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ میں جو دل ضلالت، جہالت، ظلم، ستم اور دیگر امور قبیحہ کے مرکز سے وہ اجڑے ہوئے دل عشق رسول کی ہی بدولت ایسے جگمگائے کہ جن کی روشنی راہ عشق کے مسافروں کے لیے مشعل و رہبر ثابت ہوئی، اور میدان عشق میں وہ ایسے چمکے کہ تا قیامت تک ان کا نام عاشقوں کی فہرست میں جلی حروف سے مرقوم اور نمایاں رہے گا، اور لوگ ان کو نیک نامی سے یاد کرتے رہیں گے۔